اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عزیزو، خداوند عالم ہم تمام بندگان کی طرف متوجہ ہو رہا ہے اور متوجہ ہو کے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے مقصد سے ہٹ مت جانا، اپنے ہدف سے منحرف نہ ہو جانا، اس لیے کہ تمہارا مقصد عبادت ہے۔ خدا کہتا ہے نا کہ میں نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا کہ سوائے کہ وہ میری عبادت کرے، تو خدا کہتا ہے تمہارا مقصد ہی عبادت ہے۔ اگر عبادت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تمہارا مقصد اور ہدف پامال ہو گیا تو تمہاری زندگی بے رونق ہو جائیں گی۔ تو عزیزو، میں نے پہلے ہی درس میں یہ کہا تھا کہ انسان کے پاس دو اختیار ہے۔ سب سے پہلا اختیار کہ یا تو وہ جہنم میں چلا جائے، دوسرا یہ ہے کہ یا تو وہ جنت میں چلا جائے۔ جہنم میں جانے کے ہزاروں راستے ہیں اور جنت میں جانے کے بھی ہزاروں راستے ہیں، اور خدا نے ہر راستہ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ ہم جہنم تک کیسے جائیں گے اور کیسے اعمال سے ہم جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے ائمہ، انبیاء، تمام کتابوں کو بھیج کر ہم تک یہ باتیں پہنچا دی تھی کہ یہ واجبات تمہارے لیے ہے، اس کو تمہیں انجام دینا ہے۔ یہ محرمات تمہارے لیے ہے، اس کو تم نے ترک کرنا ہے، اس سے تم نے بچنا ہے۔ تو اگر ہم یہ نہ کر سکے تو گویا ہم نے عبادت نہیں کی۔ اگر ہم خدا کے دی ہوئے احکام پر عمل نہ کر سکے تو ہم نے عبادت نہیں کی۔ عبادت اسی چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام سے محفوظ کرے اور واجبات پر عمل کرے۔ عزیزو، عبادت کیسے کرنا ہے آج کا میرا موضوع۔ تو عزیزو، کل میں نے یہ کہا تھا کہ انسان یہ نہ سوچے کہ میں نے روزہ رکھا ہے تو میں دیکھوں کہ دوسرے لوگ کیسے روزہ رکھتے ہیں، یعنی ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ دوسرے لوگ ایسے روزہ رکھتے تو ہم نے بھی ایسے ہی رکھنا ہے۔ یہ بڑی مشکل ہے ہمارے سماج کی کہ اگر کسی کو یہ بتایا جائے کہ تکبیرۃ الاحرام کیسے کرنا ہے، اگر اس کو سکھایا جائے تو وہ بندہ خدا جسے بتایا جا رہا ہوتا ہے وہ اپنا صحیح کرنے کے بجائے پہلے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی جس نے اس کو بتایا ہوتا ہے کہ تم ایسے کرو تو وہ پہلے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا صحیح ہوا یا نہیں۔ یعنی عزیزو، ہم انگلی اٹھاتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک انگلی کسی کی طرف جا رہی ہے تو باقی کی 3 انگلیاں ہمارے گریبان کی طرف آ رہی ہے۔ لہٰذا کوشش یہ ہو کہ ہم کیسے اپنے آپ کو صحیح کریں۔ سب سے پہلا نماز ہے۔ فَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا وَإِن رُدَّتْ رُدِّدَ مَا سِوَاهَا۔ اگر نماز قبول تو ساری عبادتیں قبول، اگر نماز رد تو ساری عبادتیں رد۔ تو عزیزو، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیسے نماز پڑھیں، اور رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جس میں 2 رکعت نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا، 2 رکعت نماز قبول کروانا مشکل ہو جائے گا۔ تو عزیزو، ہم سوچیں کہ ہم نمازیں کیسی پڑھتے ہیں، کہ ہماری نمازیں ایسی ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ عزیزو، اس لیے ہمیں ہماری نماز کو صحیح کرنا ہے۔ اس لیے میں پہلے درس سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں کہ نماز اول وقت پڑھے، خود بھی پڑھے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو تربیت کرے۔ عزیزو، رات میں سونے سے پہلے اپنے بچوں کو وضو کرنا سکھائے،
خود عمل کرے اور یہ چیزوں کی تربیت کرے. یہ ضرور نہیں ہے کہ اس میں بچوں کو بہت وقت لگے گا، نہیں. اگر یہ عادت بن گئی نا تو یہ ان کے پورے گھر کا ماحول اسلامی ہو جائے گا. یعنی اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی بنانے کی کوشش کرے. عزیزوں، آج اگر ہم اتنے گناہ میں ملوث ہیں تو اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول اسلامی نہیں ہے. یعنی ویسا نہیں ہے کہ جیسا اہل بیت رسول نے ہمیں بتایا تھا. یعنی ایک ہم پر لیبل لگا ہوا ہے شیعہ کا، مومن کا، مسلم کا، مگر ہم اس اسلام سے اس چیز کو کیچ اپ کر رہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. جو ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی ہم اس کو ترک کر دیتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے آج ہم لوگ گناہ کر رہے ہیں. یعنی اگر گھر کا ماحول اسلامی ہو جائے نا تو پھر تو ہم گناہ سے بھی بچ پائیں گے. مومن بن جانا کمال نہیں ہے، اپنے پورے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ مومن کی علامت ہے، یہ کمال ہے. عبادت میں مصروف ہو جانا یہ انسانیت نہیں ہے، بلکہ عبادت میں مصروف ہو کر دوسروں کو عبادت کی طرف کھینچ کے لانا یہ عبادت ہے. تو عبادت کیسے کرے؟ سب سے پہلا نماز ہے، اور نماز کی سب سے پہلی چیز ہے نیت. نیت کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف خدا کے لیے. اور نماز سے بھی پہلے سب سے پہلی چیز ہے وضو، کیونکہ اگر ہمارا وضو ہی صحیح نہیں ہوگا تو پھر نماز کیسے ہماری قبول. یعنی سب سے پہلے نماز سے پہلے جو چیز ہے وہ وضو ہے. اپنے وضو کو صحیح کرے. بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارا وضو ہی غلط ہوتا ہے. تو عزیزو، آپ توضیح میں دیکھیے کہ وضو کیسے کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، مسح کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا وضو ہے، وضو کو صحیح کرے. پھر نماز، اور نماز کی سب سے پہلی چیز ہے نیت. نیت کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف خدا کے لیے. اور عزیزو، نیت صحیح ہونے کے بعد تکبیرۃ الاحرام، یعنی دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں تک اٹھائے اور اٹھانے کے بعد کہے اللہ اکبر. اگر یہ رکن صحیح نہیں ہوا، اور عزیزو 5 رکن ہیں، ارکان نماز 5 ہے، اگر یہ رکن صحیح نہیں ہوئے تو ہماری نماز صحیح نہیں ہے. تو فرسٹ چیز یہ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام، یعنی احساس ہو آپ کو کہ ہم اس رب کی، اس پروردگار کی، خالق کی بارگاہ میں کھڑے ہیں کہ جس نے ہماری خلقت کی ہے. خلقت کرنے کے بعد ہمیں ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا، ہمیں اتنی ساری ان گنت نعمتوں سے نوازا. ماں کے شکم میں تھے تب سے لے کے ہمیں دنیا میں جب تک آئے تب تک، یعنی ماں کے شکم سے لے کے ہمیں نعمتوں سے نواز رہا ہے. ہم نے مانگا نہیں تھا لیکن تب بھی ہمیں نعمتوں سے نوازا. یعنی اپنے گرد و جانب دیکھیے کہ خدا نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے. اور جب یہ احساس کریں گے نا اس رب کا، اس رب کی دی ہوئی نعمتوں کا، تو جو ہمارے اندر جذبہ عبادت خود بخود بیدار ہو جائے گا. جب ان نعمتوں کو دیکھیں گے تو خود بخود یاد آ جائے گا. اور پھر دوسرا قیام، دوسرا جو رکن ہے وہ قیام متصل برکوع. یہ 2 رکن بہت ضروری ہے، اور اکثر یہ 2 رکن ہی غلط ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر یہ صحیح نہیں ہے نا تو عبادت صحیح نہیں ہے. ضروری ہے کہ ہم سسٹم سے چلیں. قیام متصل برکوع کسے کہتے ہیں؟ متصل یعنی ملا ہوا، وہ قیام جو رکوع سے ملا ہو. ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ہم نے سورہ الحمد کو پڑھا، پھر اس کے بعد بسم اللہ، پھر سورہ کوثر کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد جیسے ہی ختم ہوئی ہم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، اور فوراً ہی رکوع میں چلے گئے. یعنی اگر دونوں کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہے تو یہ قیام نہیں کہلائے گا. یعنی سورہ ختم ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 1 لمحے کا
ایک ثانی کا وقفہ ضروری ہے. اگر ہم یہ وقفہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ رکن چھوٹ گیا. اگر رکن چھوٹ گیا تو نماز باطل ہو جائیں گی اور پھر یہ نماز نہیں کہلائیں گی. ہماری ایکسرسائز کرنا کہلائیں گا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کہلائے گا. نماز یا پھر اور عبادت نہیں کہلائیں گی. تو عزیزو 2 چیزیں ہیں، بہت ضروری ہے اس کو ہم سدھاریں. ایک تکبیرۃ الاحرام اور دوسرا قیام متصل برکوع. یہ عبادت ہے عزیزو. اگر نماز قبول تو سب عبادت قبول. اگر نماز رد ہو گئی تو پھر ہماری ساری عبادتیں رد. تو اسے عزیزو صحیح کرے. تو یہ جو 2 چیزیں اہم تھی اس لیے میں نے بتا دی. باقی اب خود مسائل میں غور و فکر کرے، خود مطالعہ کر سکتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے سے پہلے نماز کیسے پڑھے، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم غور و فکر کر کے نماز پڑھیں گے نا تو اس نماز میں خضوع اور خشوع آتا ہے. ٹھیک ہے، نماز میں خضوع اور خشوع آتا ہے. لیکن عزیزو ہم نماز کب پڑھ لیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، یعنی ہمارا دماغ کہیں اور ہے کہ بھائی چابی کہاں گئی، ہم نے گیس بند کیا یا نہیں، ہم نے یہ کیا یا نہیں، وہ چیز کھو گئی ہے، یعنی ہم اسی میں رہ جاتے ہیں اور نماز ہماری تمام ہو جاتی ہے. تو عزیزو یہ بڑے بڑے مسائل ہیں جو ہمیں دیکھنا ہے، ہم نے مطالعہ کرنا ہے اور پھر اس واجب کو یعنی نماز کو ہم نے صحیح کرنا ہے. تو عزیزو عبادت کیسے کرے بہت جلدی بیان کر دوں کہ جناب سیدہ سے پوچھا گیا کہ روزہ کسے کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ روزہ صرف اور صرف اذان صبح سے اذان مغرب تک بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ وہ ہے کہ جس میں انسان جب روزے کی نیت کر لے تو اس کے اعضاء و جوارح بھی روزہ رکھے. کیا کمال ہو جاتا ہے کہ جب ہم ان کو مانتے ہوئے ان کی بھی ماننے لگے، یعنی ان کی ذات کو مانتے ان کی بات کو بھی ماننے لگے. بی بی کہتی کہ روزہ ایسے رکھو کہ تمہارے اعضاء و جوارح بھی روزہ ہو، تمہاری ہاتھ روزہ، تمہاری زبان روزہ، تمہاری آنکھیں، تمہاری فکر روزہ ہو. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر ہم اذان صبح سے اذان مغرب تک ایسے کام کرے، جب روزہ رکھے تو ایسے کام کرے کہ اپنے ہاتھ سے کسی مومن کو اذیت نہ پہنچے، زبان سے کسی مومن کو تکلیف نہ ہو، یعنی گناہ کا کام نہ ہو، کوئی غلط کام انجام نہ پایا ہو، اسی روزہ کہتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے انسان کو ترقی دینے والا، سعادت تک پہنچانے والا. یہ انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے. تو جب یہ کیفیت کہ کیسے روزہ رکھے، کیسے ہم نے روزہ رکھنا ہے ہم سمجھ لے، اصل ہدف جو ہماری عبادت کا ہے نا وہ ہم سمجھ لے نا، مفہوم عبادت کو سمجھ لے، عبادت کیسے کرنی اس کو سمجھ لے، تو عزیزو یقیناً ہماری عبادت ویسی ہو جائیں گی جیسا خدا نے چاہا. یعنی جب ہم روزہ رکھے تو ہماری آنکھیں روزہ ہو. آنکھیں روزہ یعنی آنکھوں سے کسی نامحرم کو نہ دیکھے، پورے وجود سے ہمارے روزے کے آثار نمایاں ہو، اور جب کوئی دیکھے تو کہہ پڑے کہ واقعاً یہ روزے دار ہے، اس نے حقیقی روزہ رکھا ہے، یہ حقیقی عبادت گزار ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب